اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا، دنیا میں ان کی نسل کا سلسلہ آگے بڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے آسرا نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے چنے ہوئے بندوں کو بھیجتے رہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء کا ایک تسلسل ہے۔ اور انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم انسانوں کو گائیڈ کریں، رہنمائی دیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اور اللہ کو راضی کر کے ہم واپس اللہ کے پاس اپنے اصلی گھر یعنی جنت کے اندر کیسے جا سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا اصل گھر تو وہی تھا نا، وہیں سے نکالے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ اور آپ کی اولاد جو میری عبادت کرے گی، فرمانبرداری کرے گی، وہ واپس اس گھر میں آئے گی۔ دنیا میں تو ہمارا عارضی قیام ہے، اصل ہمارا مکان تو جنت میں ہے انشاءاللہ۔ یہ نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور آخری امت جب دنیا میں اللہ نے بھیجی، یعنی میں اور آپ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ اس پیغمبر کے اس آخری امت میں آنے کی کیا نسبت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کو پہلے ایک مثال سے سمجھیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی بھی کام جتنا اہم ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی شخصیت اس کام کو سر انجام دیتی ہے۔ اصول ہے۔ بھئی گھر میں کوئی سودا صرف لانا ہو، کو بازار سے سبزی لانی ہو، تو ہم گھر کے ملازم کو، خادم کو کہتے ہیں جاؤ یہ کام کر کے آ جاؤ، وہ کر آتا ہے، معمولی سا کام ہے، اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی سے کیش لینا ہو، پیمنٹ لینی ہو، بینک سے پیسے نکلوانے ہو یا جمع کروانے ہو، تو پھر عام طور پہ گھر کا جو فرزند ہوتا ہے، بیٹا، اس کو بھیجا جاتا ہے کہ نہیں بھئی یہ اہم کام ہے، کیش کا معاملہ ہے، یہ ملازم کو اس کام کی ذمہ داری نہیں دے سکتے۔ تو کام اہم ہوا، بندہ بھی بدل گیا۔ اب زمین کی خریداری، گھر کی خریداری، کاروبار کی کوئی بڑی بزنس ڈیل کرنی ہو تو بیٹے کو بھی نہیں بھیجتے، بلکہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ خود اس کام کو کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ کام اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ جتنا کام اہم ہوتا چلا گیا، اتنی ہی بڑی شخصیت اس کام کو سر انجام دینے کے لیے گھر سے نکلی۔ حتیٰ کہ جب رشتوں کے معاملے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملے ہوتے ہیں، تو گھر کے وہ بڑے بوڑھے جن کے لیے چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی رشتے کا معاملہ ہے، آپ ہمارے گھر کے بڑے ہیں، آپ کو خود چل کے جانا ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہماری زندگی میں جو کام جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، اس کے کرنے کے لیے اتنا ہی بڑی شخصیت کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے سابقہ انبیاء کو بھیجا، لیکن جب آخری امت آنی تھی تو اللہ تعالیٰ کو یہ امت بھی اتنی محبوب ہے اور یہ کام بھی اتنا اہم تھا کہ ان کی ہدایت ہو، ان کو تعلیم دی جائے، ان کو راہ راست پر لایا جائے،
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کو مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور علم غائب کے بھی خزانے ہیں، چنانچہ کوئی واقعہ رونما ہونے سے بہت پہلے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ میں اپنے پیارے کو بھیجوں گا تو طائف میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، مکہ شہر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے اپنے رشتہ دار ان کے دشمن بن جائیں گے، احد کے میدان میں کیا ہوگا، بدر کے میدان میں کیا ہوگا، دانت مبارک شہید ہوں گے۔ ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود پہنا ہوا تھا جو لوہے کا ہیلمٹ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ زنجیریں ہوتی تھی حفاظت کے لیے تاکہ کان اور رخسار بچ جائے۔ اتنی زور سے کافر نے تلوار ماری کہ اس کی زنجیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار کی ہڈی میں پھنس گئی اور وہ نکلتی نہیں تھی۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے اپنے دانتوں سے اس کو جو زور سے کھینچا تو وہ زنجیر بھی نکل آئی اور ان صحابی کے اگلے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ یہ سب کچھ میرے پیارے محبوب کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، یہ سب ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اتنی تکلیف اور مشقت میں کیوں بھیج دیا؟ بھئی ہمیں جس سے پیار ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں بھئی تجھے تتی ہوا نہ لگے ہیں، تو اندر بیٹھ اور میں گھر کے کام باہر نکل کے کرتا ہوں، آپ کو کوئی آنچ بھی نہ آئے، تکلیف بھی نہ آئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں باوجود اس کے کہ اللہ کے علم میں تھا تکلیف آئیں گی بھیج دیا۔ کیا مقصد تھا؟ کیا وہ عظیم مشن تھا جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے چنا اور بھیج دیا؟ معلوم تھا کہ اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، پھر بھی کام اتنا اہم تھا، مشن اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشن کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ ہمارے لیے ربیع الاول کے مہینے میں جو خاص سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مشن کیا تھا، مقصد کیا تھا، اس کو سوچنا چاہیے۔ برا نہ منائے تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ہم سب سنی مسلمان ہیں، سنے سنائے مسلمان ہیں، تو بچپن سے ہماری کچھ رسم و رواج چلتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم رمضان المبارک میں پکے مسلمان بن جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، چھوٹی پڑ جاتی ہیں، بعض مسجدوں میں صفیں باہر ڈالنی پڑتی ہیں۔ عید والے دن مسجد کے اندر گنجائش نہیں ہوتی، لوگ سڑک کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تراویحوں میں مسجد بھری ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح بالخصوص ربیع الاول کے مہینے میں ہم مختلف پروگرام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات بیان کرتے ہیں جو بہت قیمتی چیز ہے۔ یقین جانیں ساری رات گزر جائے اگلا دن آ جائے، سارا ہفتہ گزر جائے، مہینہ گزر جائے، سال گزر جائیں اور سالوں گزر جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتے رہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صفات عطا فرمائی، وہ اپنی جگہ مسلم، وہ ایک حقیقت ہے، اور وہ ایسی حقیقت ہے اپنے تو مانتے ہی ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، اور تعریف تو ہوتی وہی ہے جو غیر کرے۔ بھئی اپنے ماں تو اپنے بچے کی تعریف کرتی ہے، بات تو یہ ہے کہ اگر بچے میں ایسی صفات ہو کہ ساری دنیا تعریف کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد رکھا گیا،
ایک روایت میں آتا ہے احمد رکھا گیا، ایک روایت میں آتا ہے محمد، دونوں کا اصل مخرج ایک ہی ہے، حمد اس کا مخرج ہے۔ یعنی اتنے خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محلے سے جو دیکھنے آتا تو وہ کہتا یہ بچہ تو تعریف کے قابل ہے، اس تعریف کی وجہ سے ان کا نام محمد اور احمد پڑ گیا۔ اتنا حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت تھا۔ اب اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، مزہ تو جب ہے جب غیر تعریف کریں۔ چنانچہ ایک امریکن آتھر ہے، کتابیں لکھنے والا، مائیکل ایچ ہارٹ، بہت مشہور آدمی ہے۔ اس نے ایک کتاب تصنیف کی، دی 100 کے نام سے مشہور ہے، دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دا ہسٹری، کہ تاریخ کے 100 مشہور ترین اور مؤثر ترین شخصیات۔ تو نک نیم میں، شارٹ نیم میں اس کی کتاب کا نام ہے دی 100، وہ 100 شخصیات۔ اب لکھنے والا جو آتھر ہے وہ خود کون ہے؟ عیسائی ہے، کرسچن ہے۔ اس نے اس 100 کے جو شخصیات ہیں اس میں نبیوں کو بھی لکھا ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھی لکھا ہے، بدھا کو بھی اس میں ڈالا ہے، چائنیز قوم میں کنفیوشس نام کا آدمی گزرا ہے اس کو بھی ڈالا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈالا ہے۔ تو آپ بتائیے عقل کیا کہتی ہے؟ ایک شخص خود عیسائی ہے تو وہ 98 95 60 40 30 20 نمبر دیتے 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 نمبر 1 پہ کس کو کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بھئی اپنے نبی کو سب سے نمبر 1 پہ رکھے گا نا۔ لیکن یہی اس کتاب میں اس نے انصاف کیا ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 3 پہ رکھا ہے۔ اسحاق نیوٹن جو سائنٹسٹ ہے اس کو نمبر 2 پر رکھا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا ہے۔ تعریف تو وہ ہو جو غیر کرے، اپنے تو کرتے ہی ہیں۔ اچھا، اس کو اس کتاب لکھنے میں 28 سال لگ گئے، کیونکہ اس نے بہت تحقیق کی، ان شخصیات کو بڑی تفصیل سے پڑھا، ان کے حالات زندگی پڑھے۔ تو ایک موقع پر جب اس کی کتاب نکلی، یہ دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کتاب کی بار بار اشاعت کی ضرورت پڑی۔ تو ایک مرتبہ اس کو عیسائیوں نے گھیر لیا۔ جب یہ مشہور ہو گیا، اس کی کتاب مشہور ہو گئی، تو ایک موقع پر عیسائی تھے، اس میں پادری بھی تھے، انہوں نے کہا اس کے ساتھ 2 ہاتھ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی حیرت کی بات ہے، تم خود عیسائی ہو اور تم نے اپنے نبی کو 30 نمبر پہ رکھا اور مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کو نمبر 1 پہ رکھا، یہ کیا زیادتی کی تم نے؟ تو اس نے اس کا پھر جواب دیا، وہ جواب بڑا تاریخی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے اس کتاب میں جو 100 شخصیات کو چنا اور ان کو ترتیب دی نمبر وار، یہ میں نے دل کے فیصلے پہ نہیں کیا، میں نے ان شخصیات کی زندگی میں غور کیا، ان کے حالات پڑھے، ان کے مشن کو دیکھا، پھر جس کا مشن جتنا جتنا مکمل ہوتا چلا گیا میں اس حساب سے ان کو ترتیب دیتا چلا گیا۔ میرے لیے بھی سب سے زیادہ مشکل فیصلہ یہی تھا، میرا دل تو کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پہ کروں، لیکن مسئلہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، مگر آپ علیہ السلام دنیا سے زندہ اٹھائے جا چکے ہیں، ابھی ان کا مشن نامکمل ہے، وہ دنیا میں واپس آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر وہ نکاح کریں گے، اس کے بعد ان کی اولاد ہوگی، 2 بیٹے ہوں گے، اس کے بعد 40 سال کے عرصے کے بعد ان کی وفات ہوگی، پھر روضہ رسول میں ان کی تدفین ہوگی۔ ان کا مشن ابھی تک نامکمل ہے، لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، ہر زاویے سے اس کو پرکھا، تو میرے دل اور دماغ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے جو ذات کامل اور مکمل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے ان کو نمبر 1 پہ کیا۔ اپنے مضمون پہ واپس آتا ہوں کہ رسول اللہ کی مدح اور تعریف تو اتنی ہے کہ ہم سب کی زندگیاں ختم ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کسے ختم نہ ہو، اور واقعی اس میں لطف بھی ایسا ہے کہ رات گزر جانی ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا، ایسا انسان ڈوب جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہی ایسی ہے اور ایسی ہی ہونی چاہیے۔ تاہم جو آج کا مضمون ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ
کہ ہم رسم اور رواج کے تحت ربیع الاول کے مہینے میں ایک پروگرام کرتے ہیں، الحمدللہ پورے پاکستان میں ہوتا ہے، دنیا کے کئی ممالک میں ہوتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف کر کے ہم سب سبحان اللہ کا نعرہ لگا کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، جو یہ فقیر آپ کے سامنے ایک گزارش لے کر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کس لیے تھا، یہ ساری تکلیفیں کیوں اٹھائی تھیں، یہ ساری مشقتیں کیوں اٹھائی تھیں، یہ اتنے زخم کیوں اٹھائے تھے۔ یہ مشن ہمارے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس مشن پر غور کریں، یقین جانیں ابھی ہمیں رسول اللہ سے روایتی سی محبت ہے، ہمیں رسول اللہ سے حقیقی محبت پیدا ہو جائے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جان لیں اور سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت حاصل ہو جائے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق ہے، یہ تو پکی بات، محبت کا، عشق کا تعلق ہے، الحمدللہ یہ تعلق بڑھنا چاہیے۔ اب زندگی میں کئی مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا اور چلا گیا، بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، جس کو ہم افضل سمجھتے ہیں، قیمتی سمجھتے ہیں، مبارک سمجھتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں اپنایا۔ سوچنے کی بات۔ بالفرض یہاں کئی نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اگر کسی کے بالغ ہونے کے بعد اس کی زندگی میں 12 ربیع الاول 20 مرتبہ آیا اور وہ ہر مرتبہ سال میں ایک مرتبہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں نیت کر لیتا کہ میں آج ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی سنت اپنی زندگی میں بیدار کرتا ہوں، یقین جانیے اس کی زندگی میں 20 سنتیں آج زندہ ہوتی۔ جس کی عمر 40 سال ہے اس کی زندگی میں 40 سنتیں زندہ ہوتی، جس کی عمر 60 سال ہے اس کی زندگی میں 60 سنتیں آج زندہ ہوتی۔ لیکن ہم ایک رسم اور رواجی دین پر چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سب کو ہے الحمدللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات سے یہ ہے اصل عشق کہ اس کو اپنایا جائے۔ جو ایک بہت خطرے کی بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، الحمدللہ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ کے والدین اصل عاشق رسول ہیں، جنہوں نے آپ کے دل میں عشق رسول پیدا کیا، جس کی وجہ سے آج آپ گھروں کے آرام کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو فکر کی بات ہے وہ یہ کہ کیا آپ کی اولادوں کے اندر بھی یہ عشق رسول زندہ ہو چکا ہے؟ سوچنے کی بات۔ آج ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ والدین بچوں سے جان چھڑانے کے لیے کہ بھی ہم اپنے کام کر لیں، جان چھوٹ جائے، اس کو موبائل دے دیتے ہیں، ٹیلی ویژن کے آگے بٹھا دیتے ہیں، انٹرنیٹ پکڑا دیتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے آج ذوق ہی بدل چکے ہیں، ہماری نسل کے ذوق ہی بدل چکے ہیں۔ باپ پکا عاشق رسول، دادا پکا عاشق رسول، لیکن آگے جو نسل ہے بچہ وہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس کا لباس دیکھیں سنت نظر نہیں آتی، اس کے بال دیکھیں سنت نظر نہیں آتی، اس کا چہرہ دیکھیں سنت نظر نہیں آتی۔ ہم نے اپنے مدرسے میں داخلے کے لیے بعض بچوں کو یہ سوال دیا، بالکل سادہ سا سوال، چھوٹے بچے تھے، تو جنرل نالج کے کوئسچنز ہوتے ہیں کہ بھی عام معلومات کے سوال کریں تاکہ داخلے میں کچھ تو چیک کریں نا۔ تو ہم نے بعض بچوں سے پوچھا، اچھا بچوں یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کیا نام تھا؟ حیرانگی ہوئی کہ کئی بچے اس بات کا بھی جواب نہ دے سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا بیٹا ہم آپ کو ہنٹ دیتے ہیں، ان کو صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ہم نے کہا چلو مشہور 4 صحابیوں کے نام ہی بتا دو۔ میں باوضو بیٹھا ہوں، بات کو مبالغہ نہیں کر رہا، بڑھا نہیں رہا، قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ وہ 4 بڑے صحابہ میں سے ایک کا بھی نام نہ بتا سکا۔ ہم نے پھر ہنٹ دی، ہم نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ سب سے بڑے صحابی ہیں، اور نام بتاؤ۔
تو وہ سوچتا رہا اور وہ نام نہ بتا سکا یہ مسلمانوں کی اولاد ہے. اسی بچے کو اگر آپ کہیں کہ بیٹا اسپائڈر مین کے بارے میں بتاؤ، او ہو یہ بولنا شروع کرے گا، خاموش نہیں ہوگا. اس کے لباس کے بارے میں بتائے گا، اس کی گاڑی کے بارے میں بتائے گا، اس کی صفات اور بہادری کے قصے سنائے. اس کو کہ بیٹا سپر مین کے بارے میں بتاؤ. اب مجھے تو یہ زیادہ کریکٹرز کے نام نہیں آتے، 2-4 ہی آتے. آپ ان سے ان کے بارے میں پوچھیں، بچہ گھنٹوں تقریر کرتا رہے گا. کہو بیٹا کسی صحابی کا نام بتاؤ، ان کی صفات بتاؤ، بچہ خاموش ہو جائے گا. آج یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے. اتنے مسلمان اکٹھے ہیں، ہم اپنی نسل کی فکر کریں، ہماری نسل کس طرف جا رہی ہے. بس بچوں کو اتنا ہی معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئے تھے اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے آگے اکثر بچوں کو کوئی معلومات نہیں. ہم نے بھی تو محنت نہیں نہ کی. ہم نے محنت کی انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، نوٹ کما کے لائے، سارا زور اسی پہ. یا زیادہ سے زیادہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو شہر میں سب سے مہنگا اسکول ہے نا ادھر داخل کرا دو، ادھر تربیت ہو جائے گی. اور اسکولوں کا یہ حال ہے کہ تمام کتابیں اتنی موٹی، انگریزی کی 4 کتابیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی موٹی کتابیں، تمام کتابوں کو رکھ کر دیکھ لے، سب سے پتلی اور کمزور کتاب اسلامیات کی نظر آئے گی. یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ اور نتائج تو آنے شروع ہو گئے. خبروں میں بیٹا ماں کو مار رہا ہے، ٹھڈے مار رہا ہے، ویڈیو آ چکی ہے. اللہ اکبر. اس کا ہمارے بڑوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. یہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہماری ڈیفنس کی جامع مسجد میں جنازہ آیا تو سب لوگ جنازہ پڑھ رہے تھے. ایک نوجوان باہر کھڑا سگریٹ پھونک رہا ہے. تو کسی نے کہا جنازے کے ساتھ آئے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا آپ نے نہیں پڑھنا؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے آتا نہیں ہے. بعد میں کسی نے بتایا یہ اسی شخص کا بیٹا ہے جو فوت ہو گیا. باپ نے سارا زور لگایا انگریزی میڈیم اسکول پڑھانے میں، پیسہ لگا کے امریکہ پڑھنے بھیج دیا. وہ یونیورسٹی امریکہ میں پڑھ کے آیا. نہ نوجوان کو وضو کرنا آتا ہے، نہ نماز جنازہ پڑھنی آتی ہے. باپ کے مرنے پہ مسجد کے باہر ہاتھے میں کھڑا ہو کے سگریٹ پی رہا ہے. یہ آج کے حقائق ہیں. الحمدللہ مجھے وہ بیان آتا ہے کہ اگر میں وہ بیان کروں آپ اپنی جگہ بیٹھ نہیں سکیں گے، اٹھ کر نعرے ماریں گے سبحان اللہ الحمدللہ. مجھے وہ بیان آتے ہیں رسول اللہ کی سیرت کے اوپر. لیکن میں کوئی غم لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اتنی دور سے سفر کر کے. میں نے کہا میں کوئی ایسی بات کر جاؤں شاید کسی کے دل میں اتر جائے. وہ بیانات ہم نے بڑے کیے ہیں سیرت پہ الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع کر دوں، ادھر سے سبحان اللہ کے نعرے، اللہ اکبر کے نعرے شروع ہو جائیں گے. وہ ہمیں بھی آتا ہے. لیکن ایک ہے نبی کی صفات، ایک ہے نبی کا غم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس لیے دنیا میں تشریف لائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں اس لیے ہم میں چھوڑ کے گئے تھے کہ ہمارا نوجوان بال کٹوانے جاتا ہے اور وہاں کافروں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں اور وہ انگلی رکھ کے کہتا ہے نائی کو کہ میرے اس طرح میری شکل اس کافر جیسی کر دو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم بھول چکے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا اتنا ہی ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجلس بنائیں، جمائیں، کھانا کھائیں اور گھروں پہ چلے جائیں. کیا غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج ہماری اپنی زندگی سے بھی نکل گئی اور نوجوان نسل کو تو تعارف بھی نہیں ہے، انٹروڈکشن بھی نہیں ہے رسول اللہ کا. اچھا اگر میری بات بری لگ رہی ہے نا تو میری ایک گزارش مان لیں، اپنے گھروں میں واپس جائیں اور جا کر اپنے بچوں کو اکٹھا کریں اور ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیں. انہیں کہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں کچھ بیان کریں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی. ابھی میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں، آگے چلیں ان کو کہیں جی 10 مشہور صحابہ کے نام بتا دیں جو بڑے صحابہ ہیں. آپ کے دماغ کے چھکے چھوٹ جائیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا ان کو تو 4 کے نام بھی نہیں آتے. اگلا سوال تو بہت مشکل ہے نا کہ ان صحابہ کی تھوڑی صفات بیان کریں کہ ان میں کیا کیا صفات تھی. یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو خدا را اگر بچے
سپر مین، اسپائڈر مین کے بارے میں جانتے ہیں، ڈائناسور وہ مخلوق جو وجود ہی نہیں ہے جس کا، مکمل جھوٹی کہانیاں انگریزوں نے پھیلائی ہوئی اپنا مال بیچنے کے لیے۔ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر پورا بیان میرا مکمل موجود ہے کہ یہ جو فرضی کریکٹر بنائے جاتے ہیں، اسپائڈر مین، سپر مین، یہ ایسے نہیں بنائے جاتے، ان کی پیچھے فیکٹریاں چلتی ہیں اس کی وجہ سے۔ ہر نئی کارٹون سیریز بننے سے پہلے اس کا جو کریکٹر، جو شکل ہوتی ہے، یہ کروڑوں ڈالر میں بکتا ہے، اس کے ٹریڈ مارک رجسٹریشن ہوتی ہے، اس کے مطابق شرٹیں بنتی ہیں، جوتے بنتے ہیں، بیگ بنتے ہیں، کاپی پینسلیں بنتی ہیں، بچوں کے جیومیٹری باکس بنتے ہیں، اور وہ مال فیکٹریاں تیار کر کے پوری دنیا میں بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ٹی وی پہ سیریز چلا دیتے ہیں۔ بچہ جب مارکیٹ جاتا ہے سامان لینے، وہ لیٹ جاتا ہے کہ ابو میں نے یہی لینا ہے، وہ اپنا مال بیچتے ہیں اس کے ذریعے۔ جھوٹی فرضی کہانیاں، ایسے کردار جو موجود ہی نہیں ہیں، اور ہمارے بچے ان کے دل دادا ہیں۔ جو محبت صحابہ سے ہونی چاہیے تھی وہ ان کرداروں کے ساتھ آج محبت ہے۔ اگلی بات میں عرض کروں کہ چونکہ میڈیا میں زیادہ زور انڈیا کا ہے، چونکہ ان کی زبان اور ہماری تقریباً ملتی جلتی ہے، تو انڈین چینلز زیادہ آج کل گھروں میں دیکھے جاتے ہیں۔ اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ شاید انگریزی چینلوں کا بھی اتنا نقصان نہ ہو۔ ہمارے اولادوں میں، ہمارے بچوں میں ہندوؤں کی تہذیب داخل ہونی شروع ہو گئی ہے۔ مال ٹاؤن ڈی بلاک لاہور کی بات ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو لے کر آیا نکاح کے اندر، مسجد میں نکاح تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں سنت بھی ہے، تو فرمایا کہ مسجدوں میں نکاح کرو۔ نکاح ہو گیا، بچہ غور سے دیکھ رہا ہے، چھوٹا بچہ۔ نکاح مکمل ہو گیا تو والد نے کہا چلو بیٹا گھر چلیں۔ انہوں نے کہا ابو شادی ہو گئی؟ کہا ہاں بیٹا ہو گئی۔ انہوں نے کہا ابو یہ کس قسم کی شادی ہے؟ اس میں دلہا دلہن نے آگ کے گرد پھیرے تو لگائے نہیں۔ باپ نے سر پہ ہاتھ مارا اور وہ آنسوؤں سے رو پڑا۔ اس نے کہا کہ میری اولاد کس طرف جا رہی مجھے معلوم ہی نہیں، وہ سارا دن کاروبار کرتا ہے دکان پہ، اس کو کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے آ کے اپنی بیوی سے جھگڑا کیا کہ یہ بچے نے کیا سیکھا۔ اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں، میں تو خود کوکنگ چینل اور دوسری چیزیں دیکھتی رہتی، مجھے تو نہیں پتا۔ تو بچہ سمجھا کہ مسلمانوں کی شادی بھی ایسے ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی شادی؟ اللہ اکبر! مسلمانوں کے بچوں نے ہندی کے الفاظ بولنے شروع کر دی۔ کوئی گھر میں آتا ہے نا، ہاتھ جوڑ کے نمستے کہتے ہیں۔ والدین ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، نتائج بہت جلدی نکل آئیں گے۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد بھی ہمارا جنازہ پڑھنے کے قابل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم کو لے کر آئے، راتوں کو اٹھ جاتے تھے، امت کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ کو وہم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، روح پرواز کر گئی ہے۔ اتنا لمبا سجدہ بے حرکت، حتیٰ کہ ابو ہریرہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگوٹھے کو، پیر کے انگوٹھے کو تھوڑا سا ہلایا تو اس میں جنبش ہوئی۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے حوصلہ ہوا کہ الحمدللہ اللہ کے حبیب ہمارے درمیان ابھی موجود ہیں۔ تو اتنے لمبے سجدے کس کے لیے تھے؟ اپنے لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کے نہیں، انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دنیا بنی ہے، جنت بنی ہے، کائنات بنی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ کو نہ بھیجنا ہوتا اللہ کائنات ہی نہ بناتے۔ کس کے لیے سجدے کر رہے تھے؟ وہ صحابہ کے لیے۔ اللہ اکبر! ہم جیسے گناہگاروں کے لیے روتے تھے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے سجدے کرتے تھے۔ آج اپنے دل سے پوچھ کے بتائیں ہمیں سنت سے عشق ہے؟ دعویٰ اپنی جگہ، نعرہ اپنی جگہ۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنے لباس کو دیکھیں، کیا پتلون شرٹ ساری زندگی شوق سے پہنتے ہیں یا سنت لباس شوق سے پہنتے ہیں؟ چہرہ روزانہ صبح اٹھ کے سیفٹی سے صاف کرتے ہیں یا رسول اللہ کے چہرے کو پسند کر کے ان کی مبارک سنت کو رکھتے ہیں؟ باتیں ہیں کڑوی لیکن باتیں ہیں سیدھی۔ یہ ہے وہ چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں جو ذلت کا سامنا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعمال کو چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت شعر کہا
لوح اور قلم وہ چیز ہے جو اللہ نے سب سے پہلے بنائی. چند چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اپنے دست مبارک سے، جیسے آدم علیہ السلام کو اپنے دست مبارک سے بنایا، باقی چیزیں کن فیکون ارادہ کیا ہو گئی. لوح اور قلم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور حکم دیا کہ جو کچھ آخرت میں ہونا ہے وہ سب لکھ ڈالے. اس نے لکھ ڈالا. تو یہ لوح اور قلم وہ چیز ہے جس میں انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. تو علامہ رحمۃ اللہ نے ایک بڑا زبردست شعر کہا، اور وہ شعر سمجھے پورے قرآن کی تفسیر. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر لو، جو چاہے لکھوا لو. آپ ایک دو وقت کی روٹی کو روتے ہو، ایک چھوٹے سے مکان کو روتے ہو، کوئی ملازمت کو رو رہا ہے، کوئی کاروبار کو رو رہا ہے، کوئی سیاستدانوں کو رو رہا ہے. اور یہ کوئی مسئلے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، جو مرضی لکھوا لینا. آج جو ہمیں پوری دنیا میں ذلت کا سامنا ہے، اس کی بنیادی وجہ فقط یہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو چھوڑ دیا. ہمیں اس پیغام پر واپس آنا ہے، اس مشن پر واپس آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم گناہ گاروں سے کیسی محبت تھی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دعا فرما رہے کہ یا اللہ مجھے میرے عاشقوں سے جلدی ملا دینا، مجھے میرے عاشقوں سے جلدی ملا دینا. ایک صحابی ہیں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ، ان کے کان میں آواز پڑی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے عاشق صادق، ہم آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس سے ملاقات کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوبان تم نے مجھے دیکھا، جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، تم تو میرے ساتھی ہو، صحابہ ہو. میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، ان سے ملاقات کی دعا کر رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے. صوبان انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن وہ مجھ سے غائبانہ اتنا عشق کریں گے کہ اگر اپنی اولاد کو بیچ کر بھی وہ میری زیارت کر سکتے تو وہ صوبان اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. میں اپنے ان عاشقوں سے جلدی ملنے کی اللہ سے دعا کر رہا ہوں. میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ نے ایسی غائبانہ محبت کی، ہم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے اس وقت. اللہ اکبر. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں طواف کرنے کے بعد یہ جو زمزم کا کنواں تھا وہاں تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ڈول میں نا زمزم نکال کے پیش کیا گیا. اب ڈول میں وافر پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول سے لب مبارک لگا کر پیا جتنا سیر ہو کر پینا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو گئے، ڈول کو نیچے کیا تو صحابہ کے ہاتھ آگے بڑھنے شروع ہو گئے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے. یا رسول اللہ اپنا بچا ہوا، اپنے مبارک لب کا چوما ہوا ہمیں دے دیں، ہم پی لیں. ادھر سے ایک ہاتھ آتا ہے، ادھر سے ایک ہاتھ آتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود ہے، علی رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، عثمان، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. آگے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، ہمیں دے دیں، ہمیں دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، مسکرائے اور اس ڈول کے بچے پانی کو واپس زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. اب صحابہ پریشان، یا رسول اللہ آپ نے واپس ڈال دیا، ہمیں ہی دے دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تمہیں تو یہ نعمت ملتی رہتی ہے، میرے وہ عاشق بھی آئیں گے جو میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آئیں گے، وہ بھی تو چاہیں گے کہ میرے مبارک لب کا بچا ہوا وہ پی لیں. اب میں نے زمزم میں ملا دیا، جو بھی قیامت تک زمزم کا پانی پیے گا زمزم کی فضیلت بھی ملے گی اور میرے مبارک لب کی فضیلت بھی ملے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عشق کیا ہم سے. ہم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا اس وقت. ایسی غائبانہ محبت کوئی کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے. اللہ اکبر. حالانکہ دنیا کا کوئی استاد ہو، بہترین خیر خواہ استاد ہو، وہ طالب علم کو سارا سال پڑھاتا ہے، محنت کرتا ہے، جان مارتا ہے، امتحانوں کے دنوں میں رات تک جاگ لیتا ہے کہ بیٹا کو مشکل ہے تو مجھ سے پوچھ لو. لیکن جس دن نتیجے کا اعلان ہونا ہوتا ہے
اس دن استاد کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے اب تو پرچے چیک ہو گئے, نتیجے کا اعلان ہو گیا, بیٹا اب میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے, قیامت والے دن تمام انسان اکٹھے ہوں گے, انسانیت پریشان ہوگی, 300 برس گزر جائیں گے, آسمان سے کوئی آواز نہیں آئے گی, انسانیت پریشان ہوگی. اس میں تمام مسلمان, یہودی, عیسائی, دہری یہ سب شامل ہوں گے, حتیٰ کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اپنے جد امجد آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں, ان سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حساب شروع کریں, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, بے شک جہنم میں ڈال دیں, یہاں سے نکالیں. میدان حشر کی گرمی, گھٹن, کھڑے ہونے کی جگہ کی تنگی, پسینہ, اتنا برا حال ہوگا کہ وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہمارے جد امجد ہیں, آپ ہمارے دادا پر دادا ہیں, آپ کی وجہ سے ساری نسل نکلی, تو آپ اللہ سے درخواست کریں ہمارا حساب شروع کریں. آدم علیہ السلام عاجزی کریں گے, کہیں گے دیکھو مجھ سے جنت میں یہ خطا ہو گئی تھی, اگر میں آج اللہ سے تمہاری سفارش کروں تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب نہ شروع کر دے کہ تم نے تو خود ایک خطا کی تھی, تم بھلا کس طرح کسی کی سفارش کر سکتے ہو, لہٰذا میں ڈرتا ہوں. آدم علیہ السلام نفسی نفسی پکاریں گے اور معذرت کر لیں گے. ساری کی ساری انسانیت آگے جائے گی نوح علیہ السلام کے پاس, وہ معذرت کر لیں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ معذرت کر لیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ معذرت کر لیں گے, حتیٰ کہ انسانیت جس میں تمام امتیں شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے, اللہ سے آپ گزارش کریں, آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں, درخواست کریں ہمیں یہاں سے نکالیں, حساب شروع کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس وقت اللہ کی ثنا, حمد, تعریف ایسی ڈالیں گے جو نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں کوئی کرے گا, اور ایک طویل سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے میرے پیارے حبیب آپ سر اٹھائیں, اور مقام محمود دیا جائے گا. وہ ایک خاص درجہ ہے, عہدہ ہے, ایک جو ہے عزت کی کرسی ہے, وہ دی جائے گی, اور پھر کہا جائے گا کہ اب آپ اس کرسی پر بیٹھ کے, اس عزت کے مقام پر بیٹھ کے آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے امتیوں کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ ساری انسانیت پریشان ہے, سب پریشان ہے, آپ شفقت کا معاملہ کریں, حساب شروع کریں. اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان میں سے کون اس قابل ہے جس کا میں حساب کروں, سامنے پیش کرو. انسانوں پر کب کبھی طاری ہو جائے گی, بھئی کون ایسا ہے جو کہ جی میرا رزلٹ چیک کریں, میرے اعمال چیک کریں. تو انسانوں پر کب کبھی طاری ہو جائے گی, اور سب انسان ڈر جائیں گے کہ ہم میں سے کوئی پہلے آگے نہیں ہونا چاہتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر تعالیٰ کا بازو پکڑ کے آگے کر دیں گے, کہیں گے یا اللہ آپ ان کا حساب شروع کریں. اللہ تعالیٰ عین جلال کی حالت میں تھے, صدیق اکبر تعالیٰ دیکھتے ہی مسکرائیں گے اور جمال کی کیفیت میں آ جائیں گے, ہاں یہ میرا بندہ ہے, اس نے واقعی بندگی کا حق ادا کر دیا, اس نے وہ زندگی گزاری ہے جو میں چاہتا تھا. اس کے بعد ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو جائے گا, عمر رضی اللہ کا, پھر عثمان رضی اللہ کا, علی رضی اللہ کا, پھر باقی صحابہ کا, اور پھر باقی انسانوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. تب لوگوں کی جو ہے وہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا اور جان چھوٹے گی. اب آگے کتنی انسانیت جہنم میں جانے کے لیے ان کو ٹیگ لگ جائیں گے, لسٹیں بن جائیں گی, یہ سب جہنم میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شروع ہو جائیں گے, یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میری امت کے معاملے میں آپ شفقت کا معاملہ کریں گے, آپ اتنا دیں گے کہ میں خوش ہو جاؤں گا, یا اللہ آج میں درخواست کرتا ہوں میری ساری امت کو معاف کر دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. کوئی ایسا بھی استاد ہے جو طالب علم کے فیل ہونے کے بعد, نتیجے کا اعلان ہو جانے کے بعد بھی اس کی سفارش کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنے مشفق مہربان ہیں. ہم نے اس پیارے حبیب کی سنتوں کو چھوڑ دیا, ہم نے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا, نہ خود اس زندگی کو اپنایا اور نہ اپنی اولادوں کو یہ چیز منتقل کی. تو یہ فکر کی بات ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سب مسلمانوں پر فرض ہے, اور سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے.
اب اندازہ کریں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا غیر ملک میں باہر کاروبار ہے، مختلف لوگوں سے، چائنیز قوم سے اکثر ان کا بزنس چلتا ہے. تو کہنے لگے ایک بندہ تھا جس سے میں کاروباری معاملات کرتا تھا، کنٹینر منگواتا تھا. تو ایک مرتبہ ویسے میں نے کہا یار کئی سال ہو گئے ہمیں کاروبار کرتے، میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں، کوئی تصویر تو بھیجو. تو اس چائنیز نے اپنی ایک تصویر بھیجی، وہ دبئی گیا تھا سیر کرنے، تو وہاں اس نے ایک تصویر کھینچی تھی، وہ اس نے بھیج دی. اس تصویر میں اس نے مکمل جبہ پہنا ہوا تھا، جیسے عربی پہنتے ہیں، چوگا، اسلامی لباس. تو انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا اچھا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو ادھر گیا تھا، ان کا علاقائی ایک لباس تھا تو میں نے پہن کے ایک تصویر کھنچوا لی. تو وہ اکثر اس کو بیان کرتے تھے کہ دیکھو ایک غیر مسلم کو میں نے سنت لباس میں دیکھا، میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس پہنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا خوش ہوگا. اور آج ہم کون سا لباس شوق سے پہنتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ سوچنے کی بات. دیکھیں میں نے شروع میں بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق اور محبت کو بڑھانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. اب یہ عشق بڑھے گا کیسے؟ اس کا سب سے آسان اور شارٹ کٹ طریقہ ہے درود شریف کی کثرت. اچھا درود شریف کے فضائل ہم نے بہت سنے، کئی دفعہ سنتے رہتے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ درود شریف کی ایک مثال دوں گا، اللہ تعالیٰ بات آسان فرما دیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں، پولیس میں ڈی ایس پی ہیں، نیک آدمی ہے. تو کہنے لگے کہ بھئی مجھے دفتری معاملات میں پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف افسروں سے فون پر رابطہ رہتا ہے، میں بھی کال کرتا ہوں، ان کی کال بھی آتی ہے. تو کہنے لگے پشاور کے کرنل صاحب تھے، وہ اس پوسٹ پہ تھے جس سے میری ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی. فون پر میں کال کرتا، ہم اپنی کام کی بات کرتے، سلام دعا کرتے، بند کر دیتے، وہ کال کرتے، کام کی بات کرتے، بند ہو جاتی کال. کہنے لگے اسی طرح معاملہ چلتے 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 تقریباً 1 سال گزر گیا. کہنے لگے 1 سال مسلسل بات چیت کرنے سے ہمیں اتنی انسیت پیدا ہو گئی ایک دوسرے سے کہ اب جب ہم بات چیت کرتے تو کام کی بات کرنے کے بعد میں کہتا کلر صاحب آپ نے جب لاہور آنا میرے پاس آنا ہے. 2 سال کا عرصہ ہو گیا. کہنے لگے 2 سال ہمارا رابطہ رہا فون پہ، نہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا، صرف فون پر رابطہ. فون پر 2 سال رابطے کی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی کہ کام کی بات کے فوراً بعد میں کہتا کلر صاحب جب لاہور آنا ہے میرے یہاں قیام کرنا ہے، اور کلر صاحب کہتے ہیں آپ نے جب پشاور آنا ہے آپ نے میرے یہاں قیام کرنا ہے. ایک عجیب محبت سی پیدا ہو گئی، حالانکہ ہم نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں. کہنے لگے 2 سال بعد مجھے کسی کام سے پشاور جانا ہوا تو میں نے کلر صاحب سے کہا کہ میں پشاور آیا ہوں. بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا میں فلاں فلاں جگہ ہوں، فوراً پہنچے. اب ذرا سنیے، کہنے لگے کلر صاحب نے زندگی میں مجھے نہیں دیکھا، میں نے کلر صاحب کو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، ہماری پہلی ملاقات ہے. لیکن عام طور پہ جب 2 اجنبی ملتے ہیں تو ملاقات کرتے ہوئے ایک اجنبیت سی ہوتی ہے، ایک اوپرا پن ہوتا ہے، ذرا انس نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہوتا. کہنے لگے کہ چونکہ 2 سال ہم فون پر بات کرتے رہے، 2 سال فون پر مسلسل بات کرنے کی وجہ سے ہمارا ایک ایسا تعلق بن چکا تھا گو ہماری زندگی میں پہلی ملاقات تھی، دونوں نے پہلی مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھا. لیکن یقین جانیے جب ہم دونوں بغل گیر ہوئے تو اس بغل گیر ہونے میں ایک عجیب لذت تھی، ایک عجیب گرمی تھی، ایک عجیب محبت تھی. میں نے کہا جزاک اللہ ڈی ایس پی صاحب آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. میں نے کہا درود شریف میں تو یہی چیز ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے. جو بھی درود شریف آپ دیکھ لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، چھوٹا ہو یا بڑا. چھوٹے درود شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا ہوتی ہے، جو طویل درود شریف ہے اس میں ان کی آل کے لیے ہوتی ہے، صحابہ کے لیے ہوتی ہے، مومنین کے لیے ہوتی ہے. اس طرح درود شریف ہوتے ہیں جس میں بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت کی دعا ہوتی ہے. ہمارے کاملی نے فرمایا کہ جب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا ہے، یعنی آپ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، فرشتے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا پیش کرتے ہیں، بندے کا نام بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب میں دعا شروع ہو جاتے ہیں. یہ 2 وے کال ہے، 1 وے نہیں ہے، 2 وے کال ہے. ہم اپنے ساتھیوں کو نا جب وظائف دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ درود شریف بھی پڑھنا.
تو وہ اکثر ایک شکایت آتی جی باقی وظیفے پورے ہو جاتے ہیں درود شریف پورا نہیں ہوتا ہے، جتنی تسبیح مثلا 5000 دفعہ 10,000 دفعہ بتایا ہے، کہتے ہیں اکثر پوری اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ نیند آ جاتی ہے۔ میں نے کہا نیند تو آنی ہے، جب تم رسول اللہ کے لیے دعا کر رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں تمہاری طرف متوجہ ہو گئے اور دعا کر رہے ہیں، تو تمہارے دل میں اللہ کی ایسی رحمت اور سکینہ نازل ہوتی ہے کہ تمہیں سارے دن کی تھکاوٹ بھول جاتی، نیند آ جاتی ہے۔ یہ تو ایک تعلق کی بات ہے۔ اور میں نے کہا سن لو، جو دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوگی۔ ہم نے اس سے پہلے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یقین جانیے اس ملاقات میں اجنبیت نہیں ہوگی، چونکہ ٹیلی فونک رابطہ رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرم جوشی سے ملیں گے اور ہم بھی انشاءاللہ بہت گرم جوشی سے ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے حوض کوثر کا جام پیش کریں گے۔ تو درود شریف سب سے پہلی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، چھوٹی سے چھوٹی سنت، بڑی سے بڑی سنت۔ یہ نہ سوچیں کہ بھی میں ساری سنتیں پوری نہیں کر سکتا لہٰذا ایک پہ بھی عمل نہ کروں، نہیں بھئی رات و رات کوئی نیک نہیں بنتا کہ رات سویا تھا صبح اٹھا ولی اللہ بن گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا آج تک کسی کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ زندگی میں سنتیں آتی ہیں، اخلاقیات کی سنتوں کو اپنائیں، معاملات کی سنتوں کو اپنائیں، عبادات کی سنتوں کو اپنائیں، معاشرت کی سنت کو اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں ایک سنت کے بارے میں واقعہ سناتا جو میرے شیخ نے مجھے سنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کراچی میں ایک کپل تھا، لڑکا لڑکی، دونوں کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور دونوں میرے مرید تھے، دونوں بیعت تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی شان، شادی کے ابتدائی دنوں میں ان میں آپس میں جھگڑا ہوا، روز جھگڑا، حتیٰ کہ 2 مہینے کے اندر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم طلاق لے کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگے مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ بچوں آپ نے ابھی یہ طلاق والی بات دوبارہ زبان پہ نہیں لانی۔ انہوں نے فون کیا تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں طلاق لے لیں، اور ہم نے اپنے والدین کو بھی نہیں بتایا، آپ ہمارے بڑے، ہم نے آپ کو بتایا۔ تو حضرت سناتے ہیں میں نے کہا بھی آپ نے ابھی کسی سے یہ بات نہیں کرنی، میں کراچی آ رہا ہوں، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا مسئلہ سنتا ہوں اور پھر اس کا میں سلوشن دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں کراچی پہنچا، خاوند سے علیحدگی میں بات کی بھی کیا مسئلہ ہے، اس نے اپنے حالات سنائے، بیوی سے علیحدگی میں پردے میں بات کی، اس نے اپنے حالات سنائے۔ تو کہنے لگے کہ میں درمیان کی بات سمجھ گیا کہ ان کا مسئلہ ہے کیا۔ کہنے کہ مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں ہڑتالیں چل رہی تھی، مارکیٹیں پوری ہفتے کے لیے کال آ جاتی، مارکیٹیں بند ہو جاتی، تو اس نوجوان کی دکان نہیں چل رہی تھی۔ اب ظاہری بات ہے اس نے دکان کا کرایہ دینا ہوتا، لڑکوں کی تنخواہیں دینی ہوتی، بجلی کے بل دینے ہوتے۔ اب اس کے اوپر ایک ٹینشن تھی، ایک سٹریس تھا، لہٰذا جب وہ رات کو دکان بند کر کے گھر آتا تو بہت سنجیدہ چہرے کے ساتھ، جیسے انسان بہت غمگین ہوتا ہے۔ اب نئی شادی، بیوی سارا دن انتظار کر رہی ہے کہ خاوند آئے گا، ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے، 2 پیار کے بول بولیں گے، لیکن وہ انتہائی سنجیدگی کی حالت میں آتا۔ تو کہنے لگے جب خاوند سنجیدہ ہوتا تو بیوی بھی اس کو دیکھ کے سنجیدہ ہو جاتی، وہ سمجھتی کہ شاید میں اس کو پسند نہیں ہوں، یہ کسی اور کو پسند کرتا تھا، زبردستی میرے ساتھ شادی ہو گئی۔ لہٰذا کہنے لگے اسی ناراضگی کے موڈ میں ذرا سی بات بگڑتی، ادھر سے چنگاری آتی، ادھر سے چنگاری آتی، اور ہماری ساری رات لڑنے میں گزر جاتی۔ تو کہنے لگے حضرت صاحب 2 مہینے ہو گئے، نئی شادی کے باوجود ہمارا یہی حال ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ لوگوں نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑا ہے، اس ایک سنت کو اپنی زندگی میں دوبارہ زندہ کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہنے لگے حضرت کون سی سنت؟ تو کہنے لگے میں نے نوجوان سے کہا کہ دیکھو تمہاری دکان نہیں چل رہی، اس میں تمہاری بیوی کا کیا قصور ہے؟ جب تم دکان کو تالا لگاتے ہو تو اس کی ساری ٹینشن کو بھی ساتھ تالا لگا کے تم مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پوری امت کا غم تھا، کتنی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں حصہ لیا، کتنا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کتنا بوجھ تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے۔ بیوی سے کہا کہ آپ نے بھی ایک سنت کو چھوڑا۔ کہنے لگی وہ کون سی؟ کہنے لگی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں کوئی کام کر رہی ہوتی، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے پہلے،
تو گھر میں جیسی دروازے پہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی آہٹ آتی، آواز آتی، میں کوئی بھی کام کر رہی ہوتی میں چھوڑتی اور دروازے پر جا کے مسکراتے چہرے کے ساتھ رسول اللہ کا استقبال کرتی، ان کو ویلکم کرتی۔ آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے، اور نوجوان سے کہا کہ آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے۔ کہنے لگے، میں نے کہا میرا سفر ہے، لہٰذا آپ نے 8 مہینے تک اسی سنت پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ بات ہوگی۔ کہنے لگے میں سفر پہ چلا گیا، اللہ کی شان 40 دن کے اندر اندر مجھے فون آ گیا، انہوں نے کہا حضرت آپ نے جب سے اس سنت کا بتایا ہے ہم دونوں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کی شان اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ہم دونوں میاں بیوی میں ایسی شدید محبت ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اما عائشہ صدیقہ تعالیٰ کے درمیان محبت تھی، ایسی محبت ہمارے درمیان ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچا لیا۔ اب اندازہ کیجئے اگر ہم تمام سنتیں اپنے گھر میں لے آئیں تو ہمارے گھر تو جنت بن جائے گی۔ آج جو گھروں کی لڑائیاں ہیں، کوئی سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتا، اس سے نفرت اس سے نفرت اس سے لڑائی، تو یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود کس عالم میں ہم رہ رہے ہیں۔ اسلام میں پڑوسیوں کے کتنے حقوق بتائے گئے، تو بھائی ساتھ والے گھر کا پڑوسی اس کا خیال رکھنا ہے تو ساتھ والے کمرے کا پڑوسی اس کا خیال نہیں کرنا، اوپر والی منزل میں پڑوسی رہتا ہے اس کا خیال نہیں کرنا، نیچے والی منزل میں پڑوسی رہتا ہے اس کا خیال نہیں کرنا۔ تو گھر میں والدہ والد بھائی بہن اگر رہ رہے ہیں تو یہ قریبی پڑوسی، ان کا خیال نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ صدیقہ کے درمیان کیسی عجیب محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو جیسے ہی آئے تو دیکھا اما عائشہ تعالیٰ پیالے سے پانی پی رہی ہے، تو انہوں نے پیالے کو منہ لگایا ہوا تھا، پی رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کے کہا کہ عائشہ ذرا آپ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا لینا۔ اب پانی کی کمی تو نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اما عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں کچھ بچا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، اما عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور پھر سوال کیا کہ عائشہ آپ نے کہاں لب لگا کے پانی پیا ہے؟ اما عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی لگا کر بتایا کہ اصل میں نے یہاں سے پانی پیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو گھمایا اور اسی جگہ پہ لب لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیالے سے پانی پیا۔ جب خاوند بیوی کو ایسی محبت دے گا تو بتائیے بھلا بیوی اپنے گھر کو آباد کیوں نہیں کرے گی؟ یہ ایک سنت کا ذکر ہوا ہے، ایک سنت کا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں، ہماری زندگی جنت بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سچ بولو، ہر ایک کے ساتھ سچ بولو، گاہک کے ساتھ بھی سچ بولو۔ یقین جانیے مسلمانوں نے سنت کو چھوڑ کر اپنے کاروبار تباہ کر لیے، اور وہ کافر عیسائی یہودی انہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پکڑا، ان کے کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس کی مثال سنیے، ہمارے تاجر انٹرنیٹ کے اوپر ایک چیز کی تصویر دیکھتے ہیں، اس کے فیچر ساتھ لکھے ہوتے ہیں، پورا کنٹینر آرڈر کر دیتے ہیں۔ جب کنٹینر یہاں آتا ہے تو وہ چیز ہو بہو ویسی ہوتی ہے جیسی تصویر دکھائی گئی ہوتی ہے۔ اس سچائی کی وجہ سے مسلمان تاجر ان کافروں کو مزید کنٹینروں کا آرڈر دیتا ہے، اور جہاں بیٹھتا ہے ان کافروں کے گن گاتا ہے کہ ان سے مال منگواؤ، یہ سچے لوگ ہیں۔ تو ایک سچ کی سنت سے آج کفار نے ملٹی بلین فیکٹریاں تیار کر لی، اربوں کھربوں روپے کمانا شروع کر دیے صرف سچ بول کر۔ اور مسلمانوں کی جس میں سنت تھی، دنیا کا بھی فائدہ تھا آخرت کا بھی، مسلمانوں نے سنت کو چھوڑ دیا۔ باہر میں اپنی بات کو یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ آخری سہارا ہوتا ہے مسلمان کے پاس۔ وہ کہتا ہے میرے پلے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں میرے پاس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا نام اختر تھا، بہت شراب پیتے تھے، بہت شرابی تھے۔ ایک مرتبہ ایک عرب ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے 2 بوتلیں پی ہوئی تھی، بالکل حالت خراب، حتیٰ کہ الفاظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، پورا جسم ہل رہا تھا، فل نشے میں۔ اور لوگ جو ہیں وہ بیٹھے تھے، محفل سجی تھی۔ اب مختلف شخصیات کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ فلاں شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔
صاحب نعرہ تکبیر. السلام علیکم. حضرت تشریف لائیے. جزاک شیخ کیا. السلام علیکم حضرت. آپ کہتے میں میں نے پہنچنا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اجتماع. اچھا جی آپ کا بیان ہوگا فجر میں. جی ماشاء اللہ. ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دعوت برکاتہم عالیہ کے خلیفہ مجاز ہیں اور آپ کے بیان میں بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے. حضرت جامی صاحب دعوت برکاتہم عالیہ تشریف لا چکے ہیں اور اس عاجز نے تو ان کے آنے کا ہی انتظار کرنا تھا اور اصل بیان تو انشاءاللہ حضرت ہی فرمائیں گے. یہ عاجز کچھ دیر ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ مذاکرہ کرتا رہا. تاہم جو بات شروع کی ہوئی تھی اس کو مکمل کر لیتے ہیں کہ ایک شاعر تھے اختر. غالباً ان کا پورا نام اختر شیرازی ہے اور یہ شرابی تھے بہت زبردست. بہت شراب پیتے تھے. تو محفل سجی ہوئی تھی. ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر لوگ اوروں نے بھی شراب پی ہوئی تھی. انہوں نے 2 بوتلیں پی ہوئی تھی. بالکل مکمل حالت خیر تھی. فل نشے میں تھے. ہوش ہی نہیں تھا. اور لوگ جو ہے محفل میں جیسے ہوتا ہے شغل کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی شخصیت کا پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کہیں تو وہ اشعار کی صورت میں اس شخص کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے. ہوش تو تھا نہیں. حتیٰ کہ محفل کے دوران بات چلتے چلتے ایک نوجوان نے موقع سے فائدہ اٹھایا. غالباً وہ صحافی تھا. اس نے کہا کہ میں موقع اچھا ہے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کروں گا. یہ نشے میں ہے کہ الٹی سیدھی بات کر دیں گے. مجھے موقع مل جائے گا چھاپنے کا. چنانچہ اس نے ایک دم سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. ان کے اس واقعے کے متعلق لکھا ہے کہ حالت غیر ہوگی جیسے جسم میں بجلی سی گرج گئی ہو. شراب کا جو جام ہاتھ میں تھا وہ اس نوجوان کے سر پہ دے مارا اور کہا بے ادب گستاخ تیری جرت کیسے ہوئی اس گندی محفل میں شراب کے نشے میں تو نے یہ بات پوچھی کیسے؟ تو کیا چاہتا تھا؟ تیری نیت کیا تھی؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس نشے کی حالت میں شرابی کبابی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کو الٹ پلٹ بول دوں گا؟ اور یہ تو میرا آخری سہارا ہے. تو مجھ سے یہ آخری سہارا بھی لینا چاہتا ہے؟ میں عاصی صحیح گناہگار صحیح شرابی صحیح لیکن تو مجھے کافر بنانا چاہتا تھا. پھر کہتے ہیں ہوٹل کے کمرے میں چلے گئے. ساری رات روتے رہے. ساری رات روتے رہے اور کہتے رہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے میرا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کا آخری سہارا ہے. ہمارے پلے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے. ہاں ایک نسبت ہے کہ ہم محمدی ہیں. الحمدللہ یہ نسبت ہے ہمارے پاس اور اسی نسبت کا واسطہ دے کے آخرت میں کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو اس نسبت کی لاج نہ رکھی. آپ اس نسبت کی لاج رکھ لیں. اسی نسبت کے صدقے ہمیں معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے مغفرت فرمائے. ہم سب کو سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو سمجھ کر اس کو سینے سے لگا کر سچا عاشق رسول بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.